إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس کا عنوان ہے نماز کے ارکان اور واجبات. اس درس کو ہم نے کل بھی ایک حصہ سماعت کیا ہے کہ اس کے ارکان کتنے ضروری ہیں. تو آخری جو رکن ہم نے بیان کیا تھا کہ قرأت سورہ فاتحہ، اس کو ہر شخص کو پڑھنا چاہیے اور اس کو پڑھتے وقت ہونٹ اور زبان کا ہلانا بھی ضروری ہے. یعنی کوئی آدمی خاموشی کے ساتھ اگر دل میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور اس کی زبان نہیں ہل رہی ہے، ہونٹ نہیں ہل رہے ہیں، تو پھر یہ قرأت درست نہیں ہے، یہ شرعی قرأت نہیں ہے اور شرعی طور پر یہ قرأت شمار نہیں ہوگی. بلکہ مصلی کے اوپر واجب ہے کہ نماز میں وہ جو سورہ یا آیت یا دعا پڑھے اس میں اپنے ہونٹ اور زبان کو ضرور ہلائے. اس قسم کی غلطیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے. ایک رکن ہے نماز کا رکوع. رکوع بھی نماز کے ارکان میں سے ہے اور اس کی دلیل مسیء الصلاۃ والی حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو اور پورے اطمینان سے رکوع کرو. یعنی یہ وہ حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے آ کر نماز پڑھتا ہے اور نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، سلام کرتا ہے. اللہ کے رسول سلام کا جواب دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ارجع، واپس جا، فصلی، نماز پڑھ، واپس جا نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. وہ پریشان ہو گیا کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اللہ کے رسول کہہ رہے نماز ہی نہیں پڑھی. تو چوتھی مرتبہ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رکن کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ اطمینان سے قیام کرے، اطمینان سے قرات کرے، اطمینان سے رکوع کرے، اطمینان سے سجدہ کرے، پھر ایک سجدے کے بعد بیٹھ جائے، پھر دوسرا سجدہ کرے. یہ سب اطمینان اور تعدیل ارکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا. تو کہا تھا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو اور پورے اطمینان سے رکوع کرو. اسی طریقے سے سجدہ بھی نماز کا ایک رکن ہے. دونوں سجدے بھی نماز کے ارکان ہیں. اس کی دلیل بھی وہی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو اور پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. بعض مصلیان سجدہ کرنے کے وقت اپنی ناک، پیشانی، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کے کناروں کو زمین پر نہیں لگاتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہاتھ اس طریقے سے رکھتے ہیں سجدے میں، یہ ہاتھ جو دیکھ رہے ہیں آپ اس طریقے سے سجدے میں رکھتے ہیں، جبکہ ہتھیلیاں زمین کو ٹکنا چاہیے سجدے کے اندر. کچھ لوگ جو ہے صرف پیشانی ٹکاتے ہیں، ناک نہیں ٹکاتے. کچھ لوگ ناک ٹکاتے ہیں، پیشانی نہیں ٹکاتے. مختلف انداز میں لوگ سجدے کرتے ہیں. کچھ لوگ سجدہ کرنے کے بعد پیچھے دونوں قدموں کو اٹھا لیتے، دونوں پیروں کو اٹھا لیتے، جبکہ پیر کے کنارے انگلیاں زمین پر لگی رہنا چاہیے اور دونوں ایڑیاں سجدے کی حالت میں ملی رہنا چاہیے. تو بعض مصلیان سجدہ کرنے کے وقت اپنی ناک، پیشانی، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کے کناروں کو زمین پر نہیں لگاتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، پیشانی پر اور یہاں پر. یعنی پیشانی اور ناک دونوں ٹکنا چاہیے، اور دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی مشروع ہے. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا نماز کے ارکان میں سے ہے. یعنی بہت ضروری ہے کہ آدمی ایک سجدہ کر کے دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے کچھ دیر بیٹھے. ایسا نہیں کہ بس سجدے سے اٹھا فوراً دوسرا سجدہ، ایسا نہیں. اطمینان سے بیٹھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے وہی ایک حدیث کہ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر پورے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اب اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو. اور وہ بیٹھنے کے اندر بھی ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی.
کچھ حدیث میں کچھ الفاظ کلمات زیادہ کم ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو سنایا۔ ایک رکن ہے اطمینان کرنا، ہر نماز کے رکن میں اطمینان کرنا، یعنی ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا۔ رکوع میں اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کرنا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں اس کا حکم دیا ہے کہ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع حتی تستوی قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ پھر رکوع کرو اور پوری طرح اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ اور پورے اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو اور پورے اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا کر پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو اور اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر اٹھا کر پورے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اپنی بقیہ نماز اسی طرح پوری کرو۔ اس سلسلے میں اتنا اطمینان اور سکون کافی ہے جس سے نماز کے ارکان میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کی حرکات کے درمیان تفریق ہو سکے، یعنی دونوں رکن الگ الگ ہو سکے۔ مثلا سجدہ ایک رکن ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا دوسرا رکن ہے، اور دوسرا سجدہ یہ تیسرا رکن ہے۔ تو ان ارکان میں سے ہر رکن میں اتنی دیر تک ٹھہرے کہ ہر ایک دوسرے سے الگ دکھائی دے۔ اگر مصلی نماز کا کوئی رکن بھول جائے، مثلا رکوع یا سجدہ، تو اگر وہ اسی رکعت میں ہے تو واپس آ کر اس رکن کو پورا کرے اور اس سے آگے کی نماز پڑھے، پھر سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر اس نے وہ رکعت جس میں اس سے سہو ہوا ہے پوری کر کے دوسری رکعت شروع کر دی ہے تو اس کی پہلی والی رکعت باطل ہو جائے گی اور یہی دوسری رکعت اب پہلی رکعت کے قائم مقام ہو جائے گی۔ پھر نماز کے آخر میں سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا۔ بعض لوگ تکبیرات انتقال میں تساہل برتتے ہیں، جبکہ تکبیرات انتقال یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تکبیر، یعنی آدمی سجدے میں جا رہا ہے تو اتنی خفیف تکبیر بولے گا کہ تکبیر کے الفاظ بھی پورے نہیں، اللہ اللہ کے اوپر ختم کر دیتا، اکبر بولتا ہی نہیں آدمی، سجدے سے اوپر اللہ، ایسا نہیں، اللہ اکبر، یعنی پوری تکبیر کے الفاظ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تکبیرات انتقال میں تساہل برتتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تکبیرات کی ہمیشہ پابندی کرتے تھے، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ نماز کی تمام حرکات و سکنات میں آپ کی اتباع کی جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بعض لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے وقت اگر ان تکبیرات کو یا ان میں سے بعض کو بھول جاتے ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوا کہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی کچھ غلطی ہو گئی، امام کی نہیں ہوئی، آپ کی غلطی ہو گئی، آپ کوئی تکبیر پڑھنا بھول گئے یا دعا پڑھنا بھول گئے، اب وہ کیا سوچتے ہیں کہ امام کی تو نماز ہوگی لیکن میری ہوئی یا نہیں پتہ نہیں، تو پھر وہ اپنا سجدہ سہو کرتے ہیں، یہ غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے دوران صحابہ کرام سے اس قسم کا سہو ہو جاتا تھا تو وہ ایسا نہیں کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن، یعنی امام آپ کی نماز کا ضامن ہے، آپ نے اس کو رہبر امام رہنما تسلیم کیا ہے۔ امام مقتدیوں کی نماز کا ضامن اور کفیل ہے، یعنی امام ہی مقتدیوں کی غلطیوں کا متحمل ہوگا۔ نماز سے متعلق ان امور اور مسائل کو سیکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے اور قیامت کے دن یہ نماز آپ کے لیے نفع بخش ہو، جس دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا اور نماز کی صحت پر کامیابی کا دار و مدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے اور اپنے نبی کی سنت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔